کو طویل عرصہ گزارنے کا موقع نہیں ملتا. تو اول نظر میں نسب وہ چیز تھی جسے دیکھ کے لوگ فوراً کہہ سکتے تھے کہ اچھا یہ عرب میں ہے, اچھا عربوں میں بھی یہ بنو کنانہ میں ہے, عدنان کی اولاد میں ہے, اچھا یہ قریش میں ہے, اچھا قریش میں بھی بنو ہاشم میں ہے, تو اس کا مطلب یقیناً یہ اچھے ہی ہوں گے. سمجھتا ہے بات کو؟ تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ کیا ہوں گے بھائی, اتنا زبردست خاندان ہے تو یہ تو خاندان کے لوگ تو اچھے ہی ہوتے ہیں, تو یہ خاندانی ہی ہوں گے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو آج بھی ایسے ہی ہے, بعض قومیں ایسی ہیں سنتے ہی آدمی کا دماغ جاتا ہے کہ بھئی یہ پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہوں گے. لیکن اگر کسی فرد واحد کے بارے میں طویل عرصے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے کہ بھئی یہ بندہ اس خاندان میں پیدا ہوا لیکن اس کے اندر صفات اچھی ہیں, تو پھر اس کو اچھا کہنا پڑے گا. اور یہ بندہ جس خاندان میں پیدا ہوا وہ اچھی صفات کا ہے لیکن یہ بندہ برا ہے, تو پھر اس کو کیا کہنا پڑے گا؟ برا کہنا پڑے گا. لیکن یہ طویل عرصے کے بعد. تو یہاں بھی نسب ایک سبب ظاہر ہے جس پر اطلاع آسانی سے ممکن ہے, تو اس کی بیس پر کسی کے اچھا یا برا ہونے کا حکم لگانا ہمارے لیے دنیاوی معاملات میں آسان ہے. تو اس لحاظ سے نسب کو ویلیو دی گئی ہے, خلیفہ بنانے سے پہلے بھی, نکاح وغیرہ کے حکام میں بھی. سمجھتے ہو؟ چلو, یہ میں نے اتنی لمبی ڈیٹیل اس لیے بیان کی ہے کہ ملحد لوگ, ایتھیس لوگ اس پر بڑے اشکالات کرتے ہیں کہ ایک طرف تو تم کہتے ہو کوئی نسب وسب کچھ بھی نہیں ہے, دوسری طرف حدیث میں آتا ہے الائمۃ من قریش, بادشاہ کس سے ہوگا؟ قریش سے ہوگا. اور اللہ نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنائے ہوئے تھے نا, ہر قبیلے کے لیے الگ, تو یہ تمہارے اندر تو یہ بہت ہے یہ سب چیزیں. چلیں بھائی. قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا كليب بن وائل قال حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت أبي سلمة قال قلت لها أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكان من مضر قالت فممن كان إلا من مضر من بني النضر بن كنانة. ہاں, کلیب ابن وائل کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ ستیلی بیٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا نا, بیوہ تھیں, تو انہوں نے کہا میرے بچے کہاں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ الی اللہ و الی رسولہ, وہ بھی لے آؤ اللہ اس کے رسول کی طرف. تو عبد الرحمن ابن ابی سلمہ بھی نبی کے ربیب تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلے, اور یہ جو تھیں حضرت زینب, یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ستیلی بیٹی تھی, بالکل چھوٹی تھیں, یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلی. تو ان سے کلیب ابن وائل نے پوچھا, مشہور تابعی ہیں, کہتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مضر قبیلے میں سے تھے؟ حضرت اسماعیل کی اولاد میں آگے مضر, یعنی عرب میں جو ہے نا مضر اور کنانہ, یہ 2 مشہور قبائل تھے, آگے ان کا تذکرہ بھی آ رہا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ فمم من, تو پھر کس میں سے تھے؟ الا کانا مم مضر مم بنی نضر ابن کنانہ, کہ کنانہ کی اولاد, کنانہ میں سے جو بنو نظر تھے نا اس کی اولاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو دیکھو اس کا بڑا اہتمام کیا گیا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ داداؤں میں کون تھا, کس کی اولاد میں. اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا تھا جب ان سے پوچھا جاتا تو کہ تم نے کیا کرنا ہے بھائی, بنو نظر میں سے تھے, بنو کنانہ میں سے تھے, بس اعمال دیکھو, اس میں کیا ضرورت ہے کہ کس کی آگے اعلی اولاد میں سے تھے, اس کی کیا ضرورت ہے. چلیں بھائی. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا كليب قال حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وأظنها زينب قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمقير. یہ مقیر کہتے ہیں, نیچے کی اصل لفظ نقیر ہے. چلیں. والمزفة وقلت بها أخبريني النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان من مضر كان قالت فممن كان إلا من مضر كان من ولد النضر بن كنانة. جی ہاں, حضرت زینب رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دبا اور حنتم سے منع کیا. دبا کہتے ہیں کدو جو ہوتا ہے نا, کدو, عرب لوگ کدو کا چھلکا بیچ میں سے خالی کر کے وہ برتن بنا کے اس میں شراب بنایا کرتے تھے, تو اس برتن سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتناب کا حکم دیا. حنتم کوئی سبز رنگ کا کوئی مٹکا ہوا کرتا تھا, اور نقیر جو ہے نا یہ کھجور کا تنا ہوتا ہے نا, نقر سے ہے نا پرندے کا ٹھونگ مارنا, تو اس تنے کو بیچ میں سے کھوکھلا کر کے اس میں شراب بنائی جایا کرتی تھی. مزفت کوئی تیل کے ذریعے اس کو, تارکول وغیرہ کے ذریعے اس کو پکا کیا جاتا تھا. تو ان تمام برتنوں کے استعمال سے نبی نے منع کیا.
تو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ابتدائی اسلام میں ایسا تھا شراب کی یادگار ختم کرنے کے لیے، تو اس لیے اب استعمال ان برتنوں کا جائز ہے۔ اس وقت کیونکہ لوگ شراب کے عادی تھے تو لوگوں کو ایسی چیزوں سے بھی منع کر دیا جو شراب کی یاد دلائیں۔ جب شراب حرام ہوئی ہے نا تو ان برتنوں کے بھی توڑنے کا حکم دیا۔ تو امام احمد بن حنبل اور امام مالک کے نزدیک اب بھی یہی حکم ہے، ان کے نزدیک یہ حکم منسوخ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ برتن کا استعمال بھی جائز نہیں ہے۔ جبکہ امام شافعی امام حنیفہ کے نزدیک کیونکہ برتن بذات خود تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے نا، تو اس کی یادگار سے روکنے کے لیے، تو جب کسی کی بالکل یادگار ختم ہو جائے، سوسائٹی سے گناہ ختم ہو جائے تو پھر اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آج بھی یہی ہے کہ اگر کہیں سوسائٹی میں شراب پھیلے گی یا کوئی شخص شراب سے توبہ کرتا ہے تو اس کو حکم دیا جائے گا کہ جن بوتلوں میں تم شراب پیتے تھے ان بوتلوں کو گھر میں بھی استعمال مت کرو، کیونکہ یہ چیز نا گناہ کی یاد دلاتی۔ تو اس حدیث سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کسی گناہ سے توبہ کرے تو ہر وہ چیز جو گناہ کی یاد دلائے اس سے بھی توبہ کرے۔ بعض لوگوں کو سینما گھر میں فلم دیکھنے کی عادت ہوتی ہے، چھوڑ دی تو اب ان گلیوں سے مت گزرو، وہ پوسٹر نظر آئیں گے دوبارہ جانے کا دل کرے گا، اور اس طرح کے جتنے بھی گناہ کو یاد دلانے والی چیزیں ان سے انسان کو توبہ کرنی چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی نے ان 4 قسم کے برتنوں کے استعمال سے منع کیا۔ میں نے کہا کہ آپ بتائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزر قبیلے میں سے تھے، آپ نے فرمایا تو پھر کس میں سے تھے؟ وہ مزر میں سے تھے۔ کان من ولد نضر ابن کنانہ، نضر ابن کنانہ کی اولاد میں سے تھے اور مزر قبیلے میں سے تھے، یعنی مزر کی اولاد میں سے تھے۔ چلے بھی وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن عمارة عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقهوا وتجدون خير الناس في هذا الشأن اشدهم له كراهية۔ اچھا یہ میں بھی پڑھتے آخری 5 منٹ رہ جائیں پھر پڑھوں گا۔ دیکھو بھائی کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمارہ حضرت عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجدون الناس معادنا، لوگوں کو معدن کی طرح پاؤ گے۔ معدن معدنیات سے اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ جو زمین میں خزانے ہوتے ہیں نا، کسی سے کوئلہ نکل رہا ہے تو کسی سے سونا نکل رہا ہے، تو زمین کی کھدائی ہوتی ہے، کہیں چاندی نکل رہی ہے، کہیں تیل نکل رہا ہے، کہیں گیس نکل رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لوگ بھی معادن کی طرح ہیں۔ لوگوں سے مراد لوگوں کے جو خاندان اور قبائل ہیں، تو جیسے سونے کی کان سے سونا نکلتا ہے نا، تو ایسے ہی اچھے خاندانوں میں جو لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ اچھے ہوتے ہیں، جیسے آپ سب لوگ ماشاءاللہ عظمت والے، حسن۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، جاہلیت میں جو بہتر تھے اسلام میں بھی وہی بہتر ہے، کیونکہ خاندان تھوڑی چینج ہوا ہے۔ کیسی زبردست حدیث ہے یار۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جاہلیت میں وہ بہتر کیسے ہو گئے؟ وہ تو کافر تھے۔ اصل میں کچھ صفات انسان میں ہوتی ہیں جو ایسی صفات ہوتی ہیں کہ پوری دنیا میں ان کو بہتر مانا جاتا ہے، جیسے غیرت کا ہونا، یہ بہتر صفت ہے یا نہیں ہے؟ اور بہادری کا ہونا، سخاوت کا ہونا، رشتہ داری جوڑنے والا ہونا، جھوٹ سے بچنے والا ہونا، وفاداری، یہ چاہے کافر ہو چاہے مسلم ہو، جن میں بھی یہ صفات ہوں گی تو وہ کیا کہلائیں گے؟ اچھے۔ غیرت لیس ہونا، جھوٹا ہونا، 2 نمبر ہونا، منافقت اور بزدلی اور کنجوسی، بے وفائی، یہ بعض قوموں میں یہ صفات ہوتی ہیں۔ تو خیارہم فی الجاہلیتی کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو جاہلیت میں بھی اچھے سمجھے جاتے تھے، یعنی لوگ ان کو فالو کرتے تھے، اگرچہ وہ مشرک تھے، بت پرست تھے۔ وجہ کیا تھی؟ ان میں غیرت بہرحال، بولو نا، جیسے حضرت ابو طالب ہیں تو صحیح مسلم کے مطابق ان کی موت کفر پر ہوئی ہے، لیکن ان کے اندر یہ تمام صفات، غیرت، بہادری، سخاوت، صلہ رحمی، یہ تمام کی تمام صفات ان کے اندر موجود تھیں۔ تو خالد ابن ولید جب کفر کی حالت میں بھی تھے، خالد ابن ولید کے بھائی تھے ولید ابن الولید، یہ غزوہ بدر میں قید ہو گئے تھے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں سے لڑنے آئے تھے تو قید ہو گئے تھے۔
تو ان کو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس وقت وہ بھی کفر میں تھے، ان کو فدیہ دے کے چھڑایا. تو مشرک